ایک بڑھیا پیٹ بھر کے نبی کو گالی دیتی تھی. اللہ، آقا کو اتنی بری گالی دن بھر کوستی تھی اور عورتوں کو چڑھاتی تھی. کہتی تھی محمد جس کا نام ہے اس کا چہرہ بھی مت دیکھیو. وہ جملے میں نہیں بول سکتا جو وہ بولتی تھی، اللہ کیونکہ نبی کی شان حق. بس یہ جملہ سمجھ لو. اتنی گالی دیتی تھی، اس نے حد کر دی، حد. جب عورتوں نے کہا رے تو جن کو گالی دیتی ہے اگر تو نے ایک مرتبہ ان کا چہرہ دیکھ لیا نا تو تو بھی کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہے گی. جب پتہ چلا اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے پڑھ لیا، اس نے، بڑھیا کو فکر ہو گئی کہ کہیں میں بھی نہ پڑھ لوں. بڑھیا نے کہا اپنے بتوں کو نہیں چھوڑوں گی، مر جاؤں گی، نہیں رہوں گی. بڑھیا نے بہت موٹی گٹھری باندھ لی. گٹھری باندھنے کے بعد کہا مکے سے کہیں اور چلی جاتی ہوں، تھوڑی زندگی ہے. ناراض ہو کے جا رہی ہے. رات میں گٹھری باندھ لی، پوٹری ہو گئی بڑی، گٹھری ہو گئی بڑی، اٹھ نہیں رہی تھی. صبح صبح دروازے پہ کھڑی ہو گئی، کوئی نہ کوئی آتا ہوگا، اس سے گٹھری اٹھواؤں گی، سر پہ رکھواؤں گی اور چلی جاؤں گی. آنے والا جب دیکھا تو ایسا تھا جن کے قدموں پہ خوبصورتی خیرات لیتی تھی. نبی آ رہے تھے، آقا آ رہے تھے. کیا پتا تھا گٹھری اٹھوائیں گے مگر تیری قسمت بدل جائے گی. نبی آ رہے تھے. اس نے آقا کو دیکھا نہیں تھا کبھی. اس نے دیکھا، کہا اتنا پیارا نوجوان، اتنا خوبصورت. کہا بیٹا مکے میں رہتے ہو؟ کہا جی مائی. کہا بیٹا وہ میری گٹھری ہے وہ اٹھوا دو گے نا؟ کہا چلو. جب میرے نبی نے اٹھوائی تو وزن تھا زیادہ، بوڑھی تھی کمزور. وزن تھا زیادہ، بوڑھی کمزور. وہیں روک لی. کہا مائی گٹھری اگر تمہارے سر پہ رکھ دی تو وزن سنبھلے گا نہیں. اگر اجازت ہو اپنے سر پہ رکھ لوں اور جہاں کا پتہ بتاؤ گی وہیں پہ چھوڑ کے آ جاؤں گا. اللہ، نبی کی زندگی آج اینٹھے پھرتے ذرا سی بات. توبہ 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 توبہ. پیارو کسی سے کبھی ناراض مت رہنا. انسان ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، معاف کرنے والا اللہ تعالی. اب سنو، میرے نبی نے گٹھری رکھ دی اور رکھنے کے بعد چل پڑے، پتہ بتا دیا وہاں چلو. بڑھیا کہنے لگی بیٹا اتنے اچھے لوگ بھی مکے میں ہیں، تو اتنا چھپا ہوا رہ رہا تھا کہاں؟ بیٹا تیری ماں کا کیا نام ہے، تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اگر تیری ماں مل جائے نا تو میں اس کے قدم چوم لوں گی. ایسا بیٹا پیدا کیا میں اس کے قدم چوم لوں گی. کیا پتا تھا بڑھیا جس نبی کو گالی دیتی تھی وہ یہی ہے. اور میرے نبی کے سامنے اتنی گالی کہ ایک وہ ہے جس کا نام محمد ہے. اب اس کے آگے جملے نہیں بولوں گا. کیا کیا کہنے لگی. میرے نبی بولے تو مجھے ہی کہے گی. تم ہوتے تو بڑھیا کے سر پہ گٹری پھینک کے مارتے، مار ڈالتے بڑھیا کو. مگر میرے نبی لے کے جا رہے اور بڑھیا راستے بھر گالی دیتے ہوئے اور بولی بیٹا تو بھی مت ملیے. میرے نبی چپ. اللہ، وہیں پہ پہنچ گئے. گٹری اتار کے رکھ دی. مائی تمہارا سامان آ گیا، میں چلوں؟ کہا بیٹا میں عرب کی رہنے والی ہوں اور احسان نہیں لیتی ہوں، مزدوری بتا کتنی. اس بڑھیا کو کیا پتا تھا ارے جن کے در کا صدقہ دنیا کھاتی ہے انہیں مزدوری دو گی. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت بولے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. بہت اچھے سر. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ارے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ قسم کھا کے کہتے اعلیٰ حضرت لا ورب العرش، عرش کے رب کی قسم. لام قسمیہ ہے یہ. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بے شک جی، آقا سے ملا. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. بہت اچھے. میرے نبی بولے نہیں مائی کوئی بات نہیں، نہیں مائی نہیں چاہیے. کہا نہیں بیٹا. جا تو رہا ہے مگر جاتے جاتے اتنا شریف میں نے آج تک نہیں دیکھا. جاتے جاتے اپنا نام تو بتا جا، اپنا نام تو بتا جا. مگر کیا پتا تھا اگر نام بتا دیا تو بات کھل جائے گی. کہا بیٹا جب لوگ محمد کو گالیاں دیا کریں گے، مکے کو برا کہیں گے،
تو میں تجھ جیسے شریف کا نام لے کے مکے کی عزت میں 4 چاند لگا دوں گی۔ کیا پتا تھا یہی ہے وہ؟ کہا نہیں مائی چھوڑو، نام کا کیا کرو گی، کام ہو گیا جانے دو۔ کہا نہیں بیٹا نام بتانا پڑے گا، نام بتائے بغیر جانے نہیں دوں گی۔ یہ بتا باپ کا کیا نام ہے، ماں کا کیا نام ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ میرے نبی بولے مائی جس محمد کو تم وہاں سے یہاں تک گالیاں دیتی آئی ہو وہ محمد کوئی اور نہیں، یہی تمہارے سامنے کھڑا ہے، دیکھ لو کیسا ہے جس کو تم گالیاں دیتی ہوئی آئی ہو۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑھیا کی گردن جھک جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو دی اور کہنے لگی میرے کانوں نے سنا تھا غلط ہے، بیٹا مجھے معاف کر دے، اگر تو ہی محمد ہے تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں پھر تیرے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں، اگر تو ہی محمد ہے تو پھر تو ہی پیغمبر ہے، تو ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ ارے جا تو رہا ہے، جاتے جاتے اس بوڑھی ماں کو کلمہ بھی تو پڑھاتا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان محمد الرسول اللہ، شان محمد الرسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور آج ہمارے دلوں میں جگہیں نہیں رہی، آج ہمارے دلوں میں محبتیں نہیں رہی، آج ہمارے دلوں میں نفرتیں بھر چکی ہیں، آج ہمارے دلوں میں کب تک کی زندگی ہے پیاروں، کب تک؟ میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، بعد میں آپ کو آپ کی اصلاح کر رہا ہوں۔ پیاروں اگر کسی کی طرف سے بھی ہو تو اسے معاف کر دینا۔ مومن اپنے دل میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی کو نہیں رکھتا، مومن کی یہ شان ہے، مومن کی یہ علامت ہے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کا اتنا کہنا مانتے تھے، اگر قتل بھی کوئی کر دیا کرتا تھا نا تو بڑے آدمی یا کوئی آدمی اگر اس کے پاس جاتا تھا کہ یار اس سے غلطی ہو گئی ہے نا، اب تو قتل ہو گیا معاف کر دے، تو وہ اس کی بات رکھ لیا کرتا تھا۔ یہ دل میں جگہ ہونے والی بات ہوتی تھی، یہ دل میں جگہ ہونے والی بات۔ ارے کہاں میرے نبی اور کہاں حضرت عمر، اللہ کتنی باتیں ایسی ہیں۔ شروع میں جب اسلام تھا شروع میں تو عورتوں میں پردہ نہیں تھا، پردہ نہیں تھا، جیسے آپ بیٹھے ہو ایسی عورتیں بیٹھی رہتی، پردہ نہیں تھا اس وقت ابتداء اسلام میں، اور اب پردہ ہو کے بھی پردہ نہیں ہے۔ چلو وہ تو چھوڑو، میں ادھر جانا ہی نہیں چاہ رہے ہوں، مگر ابتداء میں پردہ نہیں تھا تو نبی کی بیویاں بھی تھی۔ اب آدمی جس کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں یا جس کا نام ہوتا ہے اس کے پاس آنا جانا لگا رہتا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کا کام بناتا ہو یا کوئی کام کرتا ہو یا روحانیت کے اعتبار سے اس کے پاس، تو نبی کے پاس لوگ آتے تھے، اچھے بھی آتے تھے برے بھی آتے تھے۔ ملنے والوں میں ایسا تو ہے نہیں سب مفتی آئیں گے بھائی، کوئی تو چور بھی آئے گا، کوئی شرابی بھی آئے گا، کوئی جواری، ہر طریقے کے لوگ آئیں گے۔ تو پردہ تھا نہیں، تو آتے جاتے تھے۔ حضرت عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو حضرت عمر نے کہا آقا آپ یہ کہہ دے، اب ہم لوگوں کو تو نہیں روک سکتے کیونکہ لوگ تو آپ کے پاس آئیں گے، اگر چور آئے گا آپ اس کے لیے دعا کر دیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا، بیمار آئے گا دعا کر دیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر آپ اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ آڑ میں رہا کریں۔ آڑ میں رہنے کا ہی مطلب پردہ یہی تو ہے نا، آڑ میں رہا کریں۔ میرے نبی یہ کہہ سکتے تھے تم غلاموں میں آقا ہوں، مجھے پڑھا رہے ہو کیا، مجھے بتا رہے ہو کیا، مگر نبی نے کہا عمر ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اتنے ہی کہا تھا اللہ نے حضرت جبریل کو قرآن کی آیت لے کر کے حجاب والی آیت، پردے والی آیت لے کے بھیج دی، کہا جاؤ اور اب یہ حکم پردے کا جاری، پڑھو گے قرآن تو 19 آیتیں ایسی ہیں، 19 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کے فیصلے پر اور حکم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔
قرآن کی آیتیں. اور سنو، حضرت عمر کا دور